رسول کا خط 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ بیٹا تھوڑی سی آواز کم کر دیں۔ مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، پہلی اور دوسری آیت۔ مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ دوسری آیت لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے نہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج صبح ہم بائبل مقدس میں سے جو ہمارا ٹاپک ہوگا، مضمون ہوگا، وہ یہ ہے، یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ کیا ٹاپک ہے؟ یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ سب نہیں بول رہے، تکتے رہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا، بولیے، تکتے رہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ عزیزوں توجہ دیجیے گا، پہلی آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک گواہوں کا بادل، اگر آپ 11واں باب پڑھیں گے تو میری طرف دیکھیے، اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں، مقدس موسیٰ ہے، ابراہم ہے، اسحاق ہے، سمسون ہے، اس طرح بہت سارے ایمانداروں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ توجہ دیجیے گا، ایماندار لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایماندار لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یسوع کے گواہ ہیں۔ کس کے؟ یسوع کے۔ عزیزوں توجہ دیجیے گا، خداوند یسوع مسیح کے خدا کے یہ گواہ ہیں۔ تو لکھا ہے گواہوں کا بادل، یہ گواہ ہیں، اور لکھا ہے گواہوں کا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سب یسوع مسیح کے خدا کے گواہ تھے اور ان کی نظریں خدا پر لگی ہوئی تھی۔ ان گواہوں کی نظریں، انہوں نے اپنی زندگیوں سے مسیح کی گواہی دی۔ ہم بھی مسیح کے گواہ ہیں، ہم نے چلنے پھرنے سے مسیح کی گواہی دینی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، اپنے گھروں کے اندر یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہمیں یسوع مسیح کا گواہ بن کر رہنا ہے۔ تو عزیزوں، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ گواہوں کا بادل جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے ہر ایک بوجھ کو، ہماری زندگیوں میں بہت سارے بوجھ ہیں، توجہ دیجیے گا، گناہ کا بوجھ ہے، ذہن کے اندر بہت سارے بوجھ آ جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بہت سارے بوجھ ہیں۔ تو لکھا ہے اس بوجھ کو اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، تو جو نہیں، گناہ انسان کو آسانی سے کیا کرتا ہے؟ الجھا لیتا ہے۔ اچھا خاصا ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سبزی لینے جائیں تو بعض دفعہ اگر غلطی سے دکان والا 300 واپس کر لیں، 400 واپس کر دے تو ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا 100 روپیہ زیادہ مل گیا تھا۔ تو گناہ نے کیا کیا؟ ہمیں آسانی سے کیا کر دیا؟ الجھا دیا۔ گناہ ہمیں آسانی سے کیا کرتا ہے؟ جب آپ سفر کرتے ہیں، فرض کریں جنگل بیابان سے گزر رہے ہیں، وہاں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، کانٹے اور جھاڑیوں کا کام کیا ہے؟ جب آپ گزریں گے تو آپ کو چپٹ جائیں گی، ہے نا؟ کانٹے اور جھاڑیاں آپ کو چلنے نہیں دیں گی۔ اسی طرح یاد رکھیں، جب ہم مسیح میں چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں روک رہی ہوتی ہیں تاکہ مسیح کی طرف بڑھ نہ سکیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے
کہ ہمیں یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے، یعنی یسوع مسیح کی طرف بڑھنا ہے. تو جو کے ساتھ سنیے گا، فرض کریں آپ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے، تو جو کے ساتھ سنیے گا، آپ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، راستے میں جنگل بھی آتے ہیں، راستے میں پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، راستے میں بہت سارے اسٹیشن آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، خوبصورت فضا نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو جو ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے آپ بہت سارے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ٹرین یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے؟ بتائیے، کیا ٹرین یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے؟ نہیں. ٹرین یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی ہوتی. ٹرین اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتی ہے. ٹرین کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پر، اپنے مقام پر پہنچنا ہے. تو توجہ دیجیے گا میری بہن اور میرے بھائی، یاد رکھیں ہمیں بھی اپنی منزل، اپنے مقام پر، اپنے مرکز پر پہنچنا ہے، جس پر ہماری نظریں ہر وقت لگی رہنی چاہیے. ہماری نظریں کس پر لگی رہنی چاہیے؟ یسوع ہماری منزل ہے. تو جو یسوع ہماری کیا ہے؟ منزل ہے. یسوع ہماری منزل ہے، یسوع ہمارا مقام ہے، یسوع ہمارا مرکز ہے، جس پر ہر وقت ہماری نظریں جو ہیں وہ یاد رکھیے گا لگی رہنی چاہیے. یسوع مسیح کی طرف دیکھتے رہنا ہے. یاد رکھیں مسیحی لوگ جہاں بھی ہوں گے ان کی نظریں یسوع پر لگی ہوں گی. مسیحی شخص رشوت نہیں لے گا، مسیحی شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، مسیحی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر اس کی جان بھی چلی جائے گی تو مسیح کی خاطر وہ اپنی جان بھی دے دے گا، کیونکہ اس کی نظریں کہاں پر لگی ہیں؟ کس پر لگی ہیں؟ یسوع مسیح پر. یسوع مسیح پر لگی ہیں. عزیزوں توجہ دیجیے گا، مسیحی کی نظریں یاد رکھیں یسوع مسیح پر لگی ہوئی ہیں. تو کلام میں کیا ہم نے پڑھا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. کیا پڑھا ہے؟ اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. بھائی بتایا کریں سب اس طرح کلام آپ کو یاد ہو جائے گا. دیکھیں آج کا جو کلام ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. کیا ٹاپک ہے؟ ایمان کے بانی قائم کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. پھر سے بولیے گا، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ تکتے رہیں. عزیزوں یاد رکھیں ہر وقت ہماری نظریں ہمارے یسوع پر لگی رہنی چاہیے. وہ ایماندار، وہ مسیحی اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی بسر کرے گا جس کی نظریں یسوع پر لگی رہیں گی. یاد رکھیں وہ ایماندار، وہ مسیحی شخص اس دنیا کے اندر کامیاب رہے گا، دنیا پر غالب رہے گا، دنیا پر فتح پائے گا، گناہ پر فتح پائے گا، جس کی نظریں کس پر لگی ہوئی ہیں؟ یسوع پر. سب دیکھیے ادھر، مہربانی کر کے ادھر ادھر نہ دیکھیں. جس کی نظریں یسوع مسیح پر لگی ہوئی ہیں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نظریں مسیح سے ہٹا لیتے ہیں. تو جو دیجیے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نظریں اپنے مسیح سے ہٹا لیتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنی نظریں مسیح سے ہٹا کر کئی دفعہ ہم اپنی نظریں انسانوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں. عزیزوں کو جو دیجیے گا، کئی دفعہ عورتوں کی بڑی عادت ہے، کئی دفعہ اپنی نظریں مسیح سے ہٹا کر تو پہنا ایک دوسرے کے کپڑے دیتی رہتی ہیں. آئی پہن کتنے اچھے آئے کپڑے پائے گے، کتنے بھی آنے جانے ہے نا، بڑا مہنگا سوٹ پایا ہے، آدھے بالیاں بڑی اچھے ہیں، گردے بڑے اچھے ہیں، ہے نا. پھر پتا کی بہنوں فلانی بی بی جو ویٹ گئی اور ہم ناک نہیں صحیح ہے، بڑی سونی ہے پر وہ ناک نہیں صحیح. تو اس طرح کیا کرتے ہیں، ہم اپنی نظریں مسیح سے ہٹا کر انسان پر لگا لیتے ہیں، اور پھر انسان پر جب اپنی نظریں لگاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر سے خامیاں تلاش کرتے ہیں.
ایک دوسرے کی زندگی سے ہم خامیاں غلطیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. ہم کسی کی چغلی کر کے، ہم کسی کے خلاف عیب گوئی کر کے، ہم کسی کے خلاف باتیں کر کے، اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے گناہگار ٹھہرتے ہیں. تو اس لیے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کس کی طرف تکتے رہنا ہے؟ زور سے بولے، کس کی طرف تکتے رہنا ہے؟ یسوع مسیح کی طرف. یسوع مسیح کی طرف تکتے رہنا ہے. ہماری نظریں کس پر لگی رہنی چاہیے؟ ہماری نظریں ہر وقت، عزیزو توجہ دیں، ہم آفس میں ہوں، ہم اپنی جاب میں ہوں، ہم اپنے بزنس کر رہے ہوں، ہم جہاں بھی کھڑے ہوں، جہاں بھی جا رہے ہوں، جہاں بھی جو کچھ بھی کر رہے ہوں، یاد رکھیے گا ہر وقت ہماری نظریں یسوع مسیح پر لگے رہنی چاہیے. عزیزو توجہ دیں، ایک دفعہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر ایک باغ کے اندر جاتی ہے، اور جب اپنے بچے کو لے کر اپنے باغ کی سیر کر رہی ہوتی ہے، بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. تو دیکھیے گا، بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، اور ماں اور بچہ باغ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ باغ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران خوبصورت درختوں کو دیکھتے ہیں. درختوں کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں، کئی پھولوں کو دیکھتے ہیں، کئی پودوں کو دیکھتے ہیں جن کے اوپر پھول لگے ہوتے ہیں. باغ کی ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، بڑا پیارا ماحول، بڑا پیارا سما ہوتا ہے. اچانک کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر کسی اور طرف بھاگ جاتا ہے. وہ اکیلا ہی پھولوں کو دیکھتا ہے، وہ اکیلا ہی درختوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کافی دیر تک وہ بھول جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ باغ کے اندر آیا تھا. وہ بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ میں تو اپنی ماں کو. وہ اتنا کھو جاتا ہے باغ کی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا. اس کے بعد تھوڑی دیر میں تھوڑا سا اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب اندھیرا چھانے لگ جائے تو بعض بچے ایسے ہیں جو ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو جو نہیں ان کو خوف آنے لگ جاتا ہے. بچے کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بچہ ڈرنے لگ گیا، خوف کرنے لگ گیا. ماں نے کیا کیا؟ ماں نے دیکھا کہ بچہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا. ماں نے کہا اچھا میں تجھے ابھی سبق سکھاتی ہوں. ماں بچے کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتی ہے اور درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے. بچہ رونے لگ جاتا ہے. بچہ روتا ہے، میری ماں کہاں چلی گئی، مجھے ماں کے پاس جانا ہے. آپ کو پتہ ہے باپ جو ہے وہ کئی دفعہ کیا کچھ بھی کر لیں بچوں کے لیے، لیکن بچے پھر بھی کہتے ہیں میں نے ماں کے. مجھے یاد ہے جب ہماری بیٹی کوئی 1.5-2 سال کی تھی تو اکثر میں اسے، کیونکہ پہلی بیٹی تھی تو ہم اسے بہت پیار کرتے تھے، تو اکثر میں اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کہیں نہ کہیں لے جاتا تھا. تو ایک دن میں اس کو یہ ناتا خان لے گیا، وہاں اسے میں نے چیزیں بھی دلائیں. بچی رونے لگ گئی. میں چپ کراتا رہا، بیٹا چپ ہو جا، بہت ساری چیزیں بھی لے کر دی، لیکن نہیں بھائی. بچی رونے لگ گئی، روتی رہی، نہیں میں نے ماما کے پاس جانا. میں کہا بیٹا تو چپ ہو جا، مجھے لوگ پکڑ لیں گے، لوگ ماریں گے مجھے، پتہ نہیں کس کی بچی چرا کر لے کر جا رہے. بہت میں نے خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن بچی خاموش نہ ہوئی. تو اس کے بعد میں جلدی سے گھر چلا گیا. تو بات مختصر وہ بچہ جو ہے رونے لگ گیا. مالی جو تھا باپ کا وہ اس کی آواز سن کر بچی کے پاس آیا
اور اس نے کہا بیٹا آپ روتے کیوں ہو؟ یہ دیکھو میں آپ کے لیے آم توڑ کر لایا ہوں، آم لے لو۔ یہ دیکھو میں خوبصورت پھول لایا ہوں، پھول لے لو۔ لیکن وہ بچی کہنے لگی نہیں انکل میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، نہیں انکل میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اور جو تھوڑی دیر کے بعد ہی ماں درخت کے پیچھے سے نکل کر اپنے بچے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اطمینان پاتا ہے، تسلی پاتا ہے۔ یاد رکھیے گا میری بہن اور میرے بھائی، کئی دفعہ ہم بھی جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس بچے کی طرح ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، دنیا کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارا خدا بھی ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہے، ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں گیت گانے ہیں، ہمیں پرستش کرنی ہے، ہمیں خدا کے گھر جانا ہے، ہمیں خدا کی ستائش کرنی ہے، بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ اس بچے کی طرح اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، جس طرح بچہ اپنی ماں کو بھول گیا اور دنیا کی باپ کی خوبصورتی کو دیکھنے لگا۔ کئی دفعہ ہم بھی دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی عیش و آرام کے اندر ہم اتنا کھو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم آرام پسند ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے، کئی لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، کئی لوگوں کو زیادہ گپے شپے مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنا وقت گپے شپے مارنے میں ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کلام پڑھنا ہے۔ عزیزوں کیا ہوتا ہے جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اس ماں کی طرح کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں ہمارے اوپر سے بھی کیا کرتا ہے؟ ہٹا لیتا ہے۔ خدا اندر اچھا ٹھیک ہے پھر میں تیرے کو سبق سکھانا ہوں، تو جو کے ساتھ سنیے گا۔ جس طرح ماں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مجھے بھول گیا تو ٹھیک ہے میں بھی تجھے ذرا تھوڑا سا سبق سکھاتی ہوں، ماں چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کئی دفعہ خدا بھی پھر ہمیں دنیا کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے، کئی دفعہ خدا بھی ہمیں نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب اندھیرا، لیکن جب بیماری، جب مشکلیں، جب تکلیفیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر بیماریوں کے حملے ہو جاتے ہیں، جب ہماری زندگیوں کے اندر مشکلیں آ جاتی ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہوئے خدا کتنے میری ہو، اب خدا کہاں ہے؟ اب ہمیں خدا کو پکارنا چاہیے، اب ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ مشکل آن پڑی ہے، یہ مصیبت آن پڑی ہے، اب اس مشکل کو کوئی نہیں دور کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا جب ہم خدا کو پکارتے ہیں، جس طرح وہ بچہ رونے لگ گیا، چیخنے چلانے لگ گیا، تو ماں درخت کے پیچھے سے نکل کر بچے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اسی طرح یاد رکھیے گا جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا بھی اس شفیق ماں کی طرح خدا ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، خدا ہمیں اطمینان دیتا ہے، خدا ہماری آنکھوں کے آنسوں کو کیا کرتا ہے؟ پوچھ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کئی دفعہ ہم بھی اس بچے کی طرح کیا کرتے ہیں؟ اپنی نظریں اپنے خدا سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹا لیتے ہیں۔ بائبل میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایمان کے بانی اور بولیے سب، ایمان کے بانی اور قائم کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ایمان کے بانی اور قائم کرتے رہیں، یسوع کو کیا کرتے رہیں؟ تکتے رہیں۔ یسوع ہماری کیا ہے؟ منزل ہے۔ یسوع ہماری کیا ہے؟ منزل ہے۔ جہاں تک ہمیں جانا ہے، جس تک ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں ایک دور درپیش ہے، زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے۔ زور سے بتائیں زندگی کیا ہے؟ ایک دوڑ کی طرح ہے۔ زور سے بولیں زندگی کیا ہے؟ دوڑ کی طرح ہے۔ سب بولیے بھائی زندگی کیا ہے؟ دوڑ کی طرح۔ ایک دوڑ جس میں ہم دوڑ رہے ہیں، اور دوڑ کر ہمیں جانا کہاں ہے؟ منزل پہ۔ زور سے بولیں جانا کہاں ہے؟ یسوع کے پاس۔ اس دوڑ میں ہمیں دوڑ کر جانا کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس۔ یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ یسوع ہماری منزل ہے، یسوع ہمارا مقام ہے، جس تک ہمیں جانا ہے، جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا جب ہم اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں گے تو یاد رکھیں پھر کیا ہوگا؟ اس بچے کی طرح ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ خدا ہمیں کیا کر دے گا؟ تنہا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے خدا ہمیں کیا کرے گا؟ دنیا کے اندر چھوڑ دے گا۔ تو جو نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں ایسے جو یسوع مسیح سے اپنی نظریں
نشے نے ان کی زندگی برباد کر دی ہے. بہت سارے نوجوان ہیں, بہت ساری نوجوان بیٹیاں ہیں جو یسوع مسیح سے نظریں ہٹا کر کئی دفعہ عیش و عشرت پر اپنی نظریں لگا لیتی ہیں, اور اس طرح کیا ہوتا ہے, انہیں زندگی کے اندر چند منٹوں کا کوئی لطف تو آ جاتا ہے, لیکن ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے, زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے, اور وہ مشکلوں, تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر شکار ہو جاتے ہیں. ایک دن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جھیل کے اس پار چلو, اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جاؤ, مجھ سے پہلے پہنچو, اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. جانا کہاں تھا توجہ دیں, جھیل کے پار. زور سے بولو, جانا کہاں تھا, جھیل کے پار. جھیل کے پار. توجہ دیجیے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے جھیل کے پار جانا ہے اور میں بھی آ رہا ہوں. تو یسوع مسیح کے شاگرد جھیل کے پار جانے کے لیے کشتی کے اندر سوار ہو گئے. کہاں پر, کشتی کے اندر. بولیے گا کہاں پر, کشتی کے اندر. کشتی کے اندر سوار ہو گئے. شاگرد کشتی کے اندر ہیں, اور عزیز بہنوں بھائیوں, کشتی کے اندر سوار ہو کر وہ جھیل کے پار جا رہے ہیں. رات کا وقت تھا, رات کا پہر. تو مقدس کلام میں لکھا ہے, تو جو دیں, یسوع مسیح جھیل پر پانی پر چل کر, لیکن خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو دیں, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. زور سے بتائیے, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. یسوع مسیح پانی پر چل کر, یسوع مسیح کشتی میں سوار نہیں ہوئے, بلکہ خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر شاگردوں کے پاس آ رہے تھے. اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے, جب شاگردوں نے پانی پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھا تو شاگرد ڈر گئے, شاگرد گھبرا گئے. شاگرد کہنے لگے کہ کوئی بھوت ہے, اور وہ زور زور سے چیخ کر چلا کر کہنے لگے بھوت ہے, بھوت ہے. پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا ڈرو مت. یسوع مسیح نے کہا میں ہوں. یسوع مسیح نے کیا کہا, میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا میں ہوں. پترس بڑا دلیر شخص تھا, پترس بڑا دلیر بھی تھا اور جذباتی آدمی بھی تھا. آپ کو پتہ ہے, جلدی سے اس نے کہہ دیا. جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کروں گا, یسوع مسیح نے کہا میں صلیب پر قربان ہوں گا, تو اس نے کہا کہ خداوند یسوع سے کہا یسوع میں تیری خاطر اپنی جان بھی دے دوں گا. تو یسوع مسیح نے کہا آج قرب کے بام دینے سے پہلے تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا. بڑا جذباتی آدمی تھا. یسوع کو پتا تھا کہ کہیں کچھ ہو رہے تھے, کرنا کچھ. یسوع کو پتا تھا. کئی دفعہ ہم بھی جلد بازی سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. جب کبھی کلام سنتے ہیں, جوش ڈالتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاسوں میں دنیا بدل کے رکھ دیا گا. جب کبھی کلام سنتے ہیں, اچھا ماحول دیکھتے ہیں, خدا کے کاموں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاسوں میں سب کچھ ٹھیک کر دے گا. لیکن کچھ ہی دنوں میں کیا ہوتا ہے, کئی لوگوں کا ایمان جو ہے مقدس کلام بتاتا ہے, یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے, کئی لوگوں کا ایمان جو ہے سمندر کی لہروں کی مانند ہے. لہریں بڑی تیز تو آتی ہیں, بڑی لہریں آتی ہیں, لیکن کنارے پر آ کر کیا ہوتا ہے, لہریں جو ہیں وہ ختم ہو جائے, تھم جاتی ہیں. تو اسی طرح پترس کا بھی یہی حال تھا. یسوع مسیح نے کہا میں ہوں, تو پترس نے کہا یسوع اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آ سکوں. تو یسوع مسیح نے کہا آ. خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے الفاظ نکالا آ, تو خدا کا کلام بتاتا ہے پترس بھی پانی پر چلنے لگ گیا. اب پترس کی آنکھیں یسوع مسیح پر لگی ہوئی ہیں. پترس یسوع مسیح کو دیکھتا جا رہا ہے اور پانی پر چل رہا ہے. عزیزوں کیسا اچھا وقت ہوگا, کتنا اچھا لگ رہا ہوگا کہ یسوع مسیح بھی پانی پر چل رہے ہیں اور پترس کہہ رہا ہے میں بھی یسوع مسیح کی طرح پانی پر چل رہا ہوں. کتنا اچھا یہ پترس محسوس کر رہا ہوگا. یاد رکھیں کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد ہی پترس جو ہے وہ جھیل کے پانی میں ڈوبنے لگ گیا. کیا ہوا اس کو, جب اس کی نظریں یسوع مسیح پر لگی ہوئی تھی تب تک وہ پانی کے اوپر چلتا رہا دلیری کے ساتھ. لیکن جب اس نے اپنی نظریں ہٹا لی
اور اس نے اپنی نظریں لہروں پر لگائی، اس نے اپنی نظریں پانی پر لگایا، پانی شور کر رہا تھا، لہریں اٹھ رہی تھی، اور اس کے دل میں شک آ گیا، وہ کہنے لگا کہ شاید میں کہیں ڈوب نہ جاؤں، تو اسی وقت وہ ڈوبنے لگ گیا۔ جب ہم اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں گے تو یاد رکھیے گا دنیا کے اندر ہم ڈوب جائیں گے۔ دنیا، ہم یہ جو جھیل ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ جو پانی ہے، یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں گے تو یاد رکھیے گا یہ دنیا ہمیں ڈبو دے گی۔ جب پترس پانی کے اندر ڈوبنے لگا، اس نے ایک اور اچھا کام کیا پھر بعد میں، اس نے پھر اپنی نظریں یسوع مسیح پر لگائی اور یسوع مسیح سے کہنے لگا یسوع مجھے بچا، کہنے لگا یسوع مجھے بچا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب کبھی بھی آپ ڈوب رہے ہوں، جب کبھی بھی ہم یاد رکھیں مصیبت میں ہو، تو ہمیں اپنی نظریں پھر یسوع مسیح کی طرف لگا لینی چاہیے۔ پترس نے یسوع مسیح کی طرف اپنی نظریں لگائی، یسوع کو دیکھنے لگ گیا، اور خدا کا کلام بتاتا ہے یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پترس کو پانی سے باہر نکال لیا۔ ہلیلویا۔ یاد رکھیں جب کبھی ہم مصیبتوں میں گرے ہوں گے، جب کبھی ہمیں طوفانوں نے گھیرا ہوگا اور ہم اپنی نظریں یسوع پر لگا لیں گے، یسوع سے کہیں گے یسوع میں بچا، تو یسوع اپنا ہاتھ بڑھا کر کیا کرے گا؟ ہمیں یسوع کیا کر لے گا؟ بچا لے گا۔ ایک گواہی سنانا چاہتا ہوں ایک نوجوان شخص کی۔ ایک نوجوان شخص نے ایک دفعہ ہمارے عیسیٰ نگری چرچ میں ایک گواہی دی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس نے کہا ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گیا، کہہ رہا مجھے سینے پر درد ہوتی تھی اور ایک گلٹی بنی ہوئی تھی، تو کہہ رہا ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا، سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، ایکس رے کروایا، اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دی۔ کہہ رہا مجھے ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، تو کہہ رہے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو دوائی ہے یہ آپ کو جناح ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور جو ہے وہاں سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ تو کہہ رہا میں ڈاکٹر میڈیکل اسٹور پر گیا جناح ہاسپٹل، اور کہہ رہا جب میں نے وہاں پر جا کر پرچی دکھائی تو میڈیکل اسٹور والے نے کہا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ کس مرض کی دعا ہے، یہ کس بیماری کی دعا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے میرے ڈاکٹر نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا میڈیکل اسٹور والے نے کہ یہ کینسر کی دعا ہے، یہ کینسر کی دوائی ہے۔ اس نے کہا جب میں نے کینسر کا نام سنا تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ کہہ رہا میں گھر گیا، میں نے اپنے پاسٹر کو جا کر بتایا کہ پاسٹر صاحب مجھے کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے مجھے کینسر کی دوائی لکھ کر دی ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو کہہ رہا میرے پادری صاحب بھی رونے لگ گئے، تو جو دیجیے گا پادری صاحب رونے لگ گئے۔ اس نوجوان شخص نے کہا پادری صاحب میں دوائی نہیں کھاؤں گا، اگر میں مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن میں کینسر کی دوائی نہیں کھاؤں گا، مجھے یسوع شفا دے گا۔ اس نے اپنی نظریں یسوع مسیح پر لگائی، تو کیا ہوا؟ ان دنوں میں کراچی شہر کے اندر ڈاکٹر میرنل ہٹی آئی ہوئی تھی، کراچی شہر میں اس کی عبادت ہو رہی تھی، 3-4 دن کا پروگرام تھا، اور وہ نوجوان شخص کہنے لگا کہ میں نے انتظامیہ میں اپنا نام لکھوایا ہوگا۔ کہہ رہا پہلے دن عبادت ہوئی، میں نے دریا بھی جا کر بچھائی، بہت بڑا گراؤنڈ تھا، کہہ رہا میں دریا بھی اٹھائی، دعا ہوئی، لیکن کہہ رہا میں ٹھیک نہیں ہوا۔ کہہ رہا دوسرے دن بھی ایسا ہوا، دریا بچھائی بھی، دریا اٹھائی، لیکن کہہ رہا میری درد بڑھتی جا رہی تھی۔ کہہ رہا جب تیسرا دن ہوا پھر بھی ایسا ہوا، دریا بھی اٹھائی بچھائی، لیکن میرے درد بڑھتی جا رہی تھی۔ کہہ رہا جب چوتھا دن تھا، خدا کی خادمہ نے کہا آج میں اسپیشل خاص کچھ مریضوں کے لیے دعا کریں گی جو کینسر کے مریض ہیں، جہاں جہاں آپ کو کینسر ہے آپ وہاں پر اپنا ہاتھ رکھیے گا۔ وہ کہہ رہا ہے سب کینسر کے مریض کھڑے ہوئے، جہاں جہاں پر ان کو کینسر تھا انہوں نے ہاتھ رکھا۔ کہہ رہا ہے میں نے بھی اپنی گلٹی پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہہ رہا ہے خدا کی خادمہ نے دعا کی، اور خدا کی خادمہ نے دعا کرنے کے بعد کہا اپنا ہاتھ ہٹائیں اور اپنی جہاں پر آپ کو کینسر تھا، جہاں پر کوئی گلٹی تھی اس کو چیک کریں۔ کہہ رہا ہے جب میں نے اپنے گلٹی کو چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے گلٹی غائب ہو گئی ہے۔
तो लीजिएगा, जब हम अपनी नजरें यीशु पर लगा लेंगे तो क्या यीशु हमें शर्मिंदा होने देगा? तो जो नहीं, अगर हम अपनी नजरें यीशु पर लगा लेंगे तो क्या हमारा यीशु हमें शर्मिंदा होने देगा? आज हमारा टॉपिक है, जोर से बताइए क्या टॉपिक है? तकते रहे, बताइए। यीशु की वाणी को तकते रहे। सुस्त हो गए हम लोग। क्या टॉपिक है? ईमान के बानी हम यीशु को तकते रहे, यीशु को क्या करते रहे? तकते रहे। तकते रहे। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों की तरफ नहीं देखना। बीमारियां आएंगी, लेकिन बीमारियों की तरफ नहीं देखना। पतरस ने जब मुश्किलों की तरफ देखा, लहरों की तरफ देखा, तो ईमान डामाडोल हो गया। आप मुश्किलों की तरफ देखेंगे, आपका ईमान जाता रहेगा। आपने किसकी तरफ देखना है? जोर से बताएं। यीशु मसीह की तरफ देखना है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखने हैं। याद रखिएगा, जब आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे तो यीशु कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। यीशु कभी भी आपको हलाक होने नहीं देगा। पतरस डूबने लगा, पतरस हलाक होने लगा। पतरस ने कहा, यीशु मुझे बचा, मैं हलाक हो जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को क्या किया? पानी से निकाल लिया। याद रखिए, इंसान से गलतियां भी होती हैं। जब हम चलते हैं गलतियां भी होती हैं, खताएं भी होती हैं, लेकिन आपने गलतियों को देखकर आपने रुक नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है? आपने मसीह की तरफ देखते रहना है। और किसकी तरफ बढ़ना है? जोर से बोले। यीशु मसीह की तरफ क्या करना है? बढ़ना है। तो जो किसकी तरफ बढ़ना है? यीशु मसीह की तरह। एक दफा